بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قناعت و توکل، میرے نبی کا توکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کتنا تھا وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو توکل تھا اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے وہ بچا کے نہیں رکھتے تھے۔ آج اگر آپ کے پاس درہم ہے یا کھانا ہے، وہ آج آپ اس کو پورا تقسیم کر کے اور خالی ہاتھ ہو جاتے ہیں۔ درہم تھے تو اس کو سارا تقسیم کر دیتے، خیرات کر دیتے۔ کھجوریں ہوتی تو اپنی ضرورت کے لیے رکھتے، کھا کے اس کے بعد جو بچتی وہ تقسیم کر دیتے۔ روٹی ہوتی یا کوئی بھی کھانے پینے کی چیز یا کچھ بھی ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے پاس نہیں رکھتے تھے بلکہ اس کو تقسیم کر دیتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حد درجے کا توکل ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ جس ذات نے مجھے آج کھلایا ہے وہی ذات مجھے کل بھی کھلائے گی، جس ذات نے اگر آج مجھے نہیں دیا تو وہ کل دے دے گی۔ یہ توکل تھا اور یہ یقین تھا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین ہے، ہمارا یقین صرف کلامی بات ہوتی ہے، ہمارا یقین ویسا یقین نہیں ہوتا جس طرح ہمارے الفاظ ہوتے ہیں۔ مولانا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جن کا انتقال ہو چکا ہے، تو کبھی کبھی میں ان کو سنتا ہوں، کوئی کلپ وغیرہ سامنے آ جاتا ہے، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں اور بڑی صاف باتیں کرتے ہیں اور سمجھانے کا انداز ان کا بہت اچھا ہے، انہوں نے بڑی خدمت کی ہے قرآن کی۔ وہ فرماتے تھے کہ یقین جو ہے نا، جب انسان کے پاس مال ہو، دولت ہو، اولاد ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، سب کچھ ہو، تب تو یقین ہوتا ہی ہے انسان کا اللہ کے اوپر۔ یقین تب ہوتا ہے جب انسان کے اوپر فاقے کی نوبت آتی ہے، جب انسان پریشان ہوتا ہے، جب انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اصل یقین وہ ہوتا ہے، اس ٹائم ہوتا ہے انسان کو یقین۔ حالانکہ اس ٹائم انسان جو ہے وہ تو بھاگ رہا ہوتا ہے، کبھی کس کے پاس جا رہا ہوتا ہے، کبھی کس دوست کے پاس، کبھی کس رشتہ دار کے پاس، کبھی لیکن اللہ سے نہیں مانگ رہا ہوتا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی بتایا کہ جب پریشانی آئے یا کوئی مشکل آئے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے 2 نماز رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ یہ صحابہ بھی یہی عمل کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کرتے تھے۔ تو ہم آج اس سنت عمل سے تو دور ہو گئے، لیکن ہم دوستوں کے پاس اپنی پریشانیاں لے کے جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ پریشان کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، جب لوگوں سے مانگنا ہے تو پھر مانگو، میں پھر تمہاری پریشانی جو ہے وہ دور نہیں کروں گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین تھا کہ اپنے پاس کوئی بھی چیز بچا کے نہیں رکھتے تھے۔ اچھا، یہ جو توکل اور قناعت تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنی ذات کے لیے تھی کہ سارا کوئی تقسیم کر دینا، لیکن اہل بیت اور ازواج مطہرات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مہینوں کا، پورے سال کا بھی بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اناج وغیرہ، کھانا وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دے دیتے تھے۔ پھر ان کی مرضی تھی کہ وہ اس کو اپنے پاس رکھیں یا اس کو تقسیم کر دیں۔ اب اہل بیت جو ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ازواج مطہرات وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، تربیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیں اور باقی جو ہے اہل بیت اور ازواج مطہرات جو ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیں؟ تو یہ کیسے ممکن تھا؟ تو یہ لوگ بھی جو ہے یہ بھی سارا مال اور ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تقسیم کر دیتے۔ حضرت عائشہ امہات المومنین، تمام امت کی ماں ہیں حضرت عائشہ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کروڑوں سلام و درود ان کے اوپر ہو، اہل بیت کے اوپر ہو۔ تو ایک دفعہ ان کے پاس جو ہے 2 گھوندیں آئیں، جو درہم کی، جس کو بوریاں آپ کہہ سکتے ہیں، جس میں 1 لاکھ درہم جو تھا وہ اس کے اندر تھا، اور کسی نے نذرانے کے طور پہ ویسی حضرت عائشہ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو حضرت عائشہ نے وہیں پر ہی جو ہے اس کو، وہ کوئی برتن منگوایا، اس میں بھر بھر کے لوگوں میں جو ہے وہ تقسیم کر دی ساری، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ خود روزے سے تھیں، تو انہوں نے اپنے پاس روٹی اور زیتون کا تیل تو تھا ہی ان کے گھر میں، تو انہوں نے اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا اور سارا کا سارا مال جو تھا وہ تقسیم کر دیا تھا۔ یہ ہوتی ہے تربیت، یہ ہوتی ہے صحبت۔ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہو، ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل کریں اور باقی لوگ نہ کریں؟ تو حضرت عائشہ کی جو باندی تھیں جو ان کی خدمت کے لیے تھیں، تو انہوں نے فرمایا کہ جی 1 درہم رکھ لیتی تو ہم گوشت لے آتے اور وہ ہم بنا لیتے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ بھائی تم پہلے مجھے کہتی کہ گوشت کھانے کا ہے ارادہ ہے تو میں 1 درہم رکھ لیتی، باقی تقسیم کر دیتی، تو اب تو میں نے سارا تقسیم کر دیا، تو اب کہنے کا کیا فائدہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، دل نہیں چاہتا، وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس اتنا بھی سونا ہو کہ احد پہاڑ کے برابر ہو، تو وہ میں سارا کا سارا سونا جو ہے وہ خیرات اللہ تعالیٰ کے راستے میں کر دوں اور اس میں سے کچھ بھی جو ہے وہ اپنے پاس نہ رکھوں اور وہ سارا کا سارا تقسیم کر دوں۔
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ سے یہ تھی کہ دنیا جو ہے نا وہ ایک مسافر کے لیے ایک ایسے ہی ہے جیسے انسان کوئی سفر پہ جاتا ہے اور راستے میں کہیں اسٹے کرتا ہے، کہیں رکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اور پھر وہ آگے روانہ ہو جاتا ہے۔ تو دنیا ایسے ہی ہے ہمارے لیے کہ ہم دنیا میں ہیں تو ہم تھوڑا بس جو ضرورت کی چیزیں ہیں بس اسی کو استعمال کے لیے اپنے پاس رکھتے ہیں، اور باقی چیزیں جو ہے وہ ہماری ضرورت کی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو ہم خرچ کر دیتے ہیں۔ کیونکہ انسان کے ساتھ جو ہے کوئی اس کی مال و دولت اور باقی چیزیں تو اس کے ساتھ قبر میں جائیں گی نہیں، تو اس لیے ان چیزوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ مال کو جمع کرنا علماء کہتے ہیں منع نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس حد درجے تک اس کو جمع رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی خرچ نہ کرنا اور پھر اس کو زکوٰۃ بھی نہ دینا، صدقہ بھی نہ کرنا، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا نہ کرنا، جو غریب ہے جو بھوکا ہے اس کو بھی نہ کھلانا، یہاں پر یہ چیز جائز نہیں ہے۔ پھر ہاں ان سب چیزوں پہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی خرچ کر رہے ہو، ہر چیز کر رہے ہو اور پھر اپنے پاس تھوڑا سا بچا کے رکھ رہے ہو تو پھر اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی آتا بھی تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کو واپس نہیں لوٹاتے تھے، اس کو کچھ نہ کچھ دے کے اور اس کو دیتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے قرضہ لے کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو دے دیتے تھے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ہمیشہ مقروض رہتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمیشہ قرضہ رہتا تھا۔ حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وفات پائی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زرہ تھی وہ اہل عیال کے اخراجات میں رہن رکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ توکل اور یہ قناعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اور اسی ضمن میں ایک اور چیز یاد ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم لوگ جو ہے نا اوور کھاتے ہیں، اوور، حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ غنی کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مال و دولت وغیرہ دی، اور اس میں سے انہوں نے بہت سارا اپنا جو حصہ ہے وہ مسجد نبوی کی تعمیر اور اس کی توسیع میں جو ہے وہ خرچ کیا، اور جہاد میں جب ضرورت پڑتی تھی مسلمانوں کو تو اس میں بھی انہوں نے خرچ کیا بہت زیادہ مال وغیرہ۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں رات کو صرف اتنا کھاتا تھا کہ جو میری ضرورت کے لیے کافی ہو، یعنی جس میں میں صرف زندہ رہ سکوں۔ میں صرف اتنا کھاتا تھا کہ میں بھوک سے مروں نہ، بس میں زندہ رہ سکوں، بس میں اتنا کھاتا تھا، اس سے زیادہ میں نہیں کھاتا تھا۔ تو صحابہ کی صحبت، صحابہ کا جو طرز عمل تھا وہی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھلایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز جو ہمیں عملاً کر کے دکھائی ہے۔ یہ جتنی چیزیں میں آپ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے بتاتا ہوں، اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کبھی زندگی میں پریشان نہیں ہوں گے، اور اب کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پریشانی یا آزمائش آ بھی جائے گی وہ کس طرح حل ہو جائے گی آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ریلیٹڈ جو ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا ہوں، ایک دن چھوڑ کے ہوتی ہے یا 2 دن چھوڑ کے ہوتی ہے، تو اس کو ضرور سنا کریں۔ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہوتے ہیں، توکل ہے، قناعت ہے، یقین ہے، یہ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں، اور اس کے اوپر ایک حدیث میں آپ کو بیان کرتا ہوں یا کوئی اس کے اوپر واقعہ ہوتا ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ اس کو ضرور شیئر بھی کیا کریں، سنا بھی کریں، اور اس کے اوپر عمل بھی کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ مشکلات جتنی ہوں گی، جتنا انسان پریشان ہوتا ہے مختلف چیزوں کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ساری پریشانیاں جو ہیں وہ ختم فرما دیں گے۔